السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب کا علاقے میں کافی نام تھا اور روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والوں کے بیچ کوئی بھی جھگڑا یا مسئلہ ہوتا، والد صاحب ہی فیصلے کرتے۔ میرا بھائی فیصل بھی والد صاحب سے بہت ڈرتا تھا۔ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے گھر کے اندر بھی کسی کی جرأت نہ تھی کہ ان کا حکم ٹالے اور ان کے سامنے دم بھی مار سکے۔ امی کے انتقال کے وقت میں کالج کے آخری سال میں اور فیصل 9ویں کا امتحان دے رہا تھا۔ ہم بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ ماں کے بعد بڑی بہن ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور میں فیصل کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ اپنا ہر مسئلہ، ہر بات مجھ سے کرتا اور میں بابا جان کو بتاتی، کیونکہ میں سمجھدار تھی اور اپنے بابا جان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ والد صاحب کی 8 مربع اراضی تھی۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی سوائے ماں کے۔ جب ان کی یاد آتی تو ہم اداس ہو جاتے۔ فیصل ماں کو بہت یاد کرتا تھا۔ وہ روتا تو میں اس کے آنسو پوچھتی، دلاسا دیتی، سمجھاتی کہ اگر ماں کی روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو پڑھائی پر توجہ دو، کچھ بن کر دکھاؤ اور اپنا مستقبل روشن کرو۔ امی مرحومہ کی بہت خواہش تھی کہ فیصل انجینئر بنے۔ میری حوصلہ افزائی سے وہ بہت توجہ سے دل لگا کر پڑھنے لگا۔ FSC کے بعد والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور کے ایک اعلیٰ انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلا دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ میرے بھائی نے والدہ مرحومہ کی خواہش کی تکمیل کی اور انجینئر بن گیا۔ بابا جان کی کوشش سے اس کی ملازمت پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہو گئی، جہاں غیر ملکی ماہرین کے تعاون سے ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ بھائی کو وہاں جو رہائش گاہ ملی اس کے سامنے اوورسیز کا مکان تھا، جس کی ایک جوان سال اور خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام مہرین تھا۔ وہ جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی اسی وقت بھائی بھی آفس جا رہا ہوتا۔ یوں دونوں کی صبح سویرے بڑی بھیڑ ہو جاتی۔ مہرین فیصل کو پسند کرنے لگی۔ وہ آفس سے لوٹتا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی اور دور سے اس کا دیدار کر لیتی۔ جلد ہی فیصل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ نوجوان تھا۔ روز ایک حسین لڑکی کو منتظر پا کر اسے بھی مہرین کا خیال رہنے لگا۔ ایک روز فیصل اپنے مکان کے گیٹ پر کھڑا تھا کہ ایک بچی جو مہرین کی ملازمہ کی بیٹی تھی، ایک پرچہ لے کر آئی اور بھائی کو دے دیا۔ اس پر مہرین نے اپنا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ بھائی اس چھوٹے سے شہر میں بوریت محسوس کرتا تھا۔ اگلے روز اس نے اس یک طرفہ چاہت والی کو فون کر دیا۔ فون کے ذریعے رابطہ ہوا تو باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اس کی باتوں نے میرے بھائی کا دل موہ لیا۔ اب فون پر گفتگو روز کا معمول بن گئی۔ زندگی میں مسرت کی مٹھاس گھلنے لگی، مگر بات فون تک ہی محدود تھی۔ ملنے سے دونوں نے ہی گریز کیا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا، ملنے میں بدنامی کا خطرہ تھا اور دونوں اس خطرے سے بچنا چاہتے تھے۔ جب فیصل آفس کے کام سے تھک کر رہائش پر آتا تو مہرین سے فون پر باتیں کرتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ بھی شدت سے منتظر ہوتی کہ کب فیصل کا فون آئے اور وہ اس سے باتیں کرے۔ وہ FA کی طالبہ تھی اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ ابھی اس لڑکی کی کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی، سو وہ بطور جیون ساتھی اپنے طور پر میرے بھائی کو منتخب کر چکی تھی۔ وہ دن رات اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے فیصل کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کی خواہش رکھتی ہے اور یہ بھی کہ اس کے والدین کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ بیٹی کی شادی میں اس کی پسند کا خیال کریں گے، بشرطہ یہ کہ لڑکا اچھے خاندان کا ہو اور پڑھا لکھا ہو۔ مہرین اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور اس بارے پر اعتماد رکھتی تھی کہ ماں باپ اس کی خوشی کا خیال رکھیں گے۔ وہ تو مطمئن تھی، مگر فیصل کا معاملہ برعکس تھا۔ والد صاحب نہایت روایت پسند شخص تھے۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف سوچتے یا حکم عدولی کر سکتے۔ اس بار جب بھائی گھر آیا تو بابا جان نے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میرا نکاح تو انہوں نے پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے سے کر دیا تھا، بس رخصتی ہونا باقی تھی۔ بابا جان چاہتے تھے کہ فیصل کی شادی ان کی بانجی سے ہو اور دونوں بچوں کی رخصتی ایک ساتھ کر دی جائے۔ فیصل کو جب میں نے بتایا کہ بابا جان تمہاری شادی لبنہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس نے مجھے مہرین کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بابا جان کو کیسے راضی کیا جائے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔
میں جانتی تھی والد صاحب کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ فیصل کی بھی جرأت نہ تھی کہ باپ کے سامنے زبان کھول سکتا۔ ایک روز بابا جان نے فیصل کو بلا کر کہا کہ میں نے لبنہ سے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور تم دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ ہی تقریب میں ساری برادری اور اقربا وغیرہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس نادر شاہی فیصلے پر بھائی دم بہت ہو گئے لیکن لب نہیں کھول سکا۔ باپ کے سامنے اس کا کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اس نے وہاں جا کر مہرین کو فون پر بتا دیا کہ ابا جان میری شادی پھوپھی زاد لبنہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت رنجیدہ ہو گئی، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پہلی بار فیصل سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی۔ آفس میں لوگ تھے۔ فیصل نے کسی طرح اس کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ گھر پر بات کریں گے، مگر اس نے پھر مہرین سے بات نہ کی اور رابطہ ختم کر دیا۔ مہرین نے بہت کوشش کی کہ فون پر تو بات ہو، مگر بھائی نے اس کا فون نہ سنا۔ تب وہ ایک روز دوبارہ آفس میں آ گئی۔ وہ بڑی دلیر لڑکی تھی۔ آفس میں اس نے واویلا مچا دیا کہ تم مجھ سے فون پر گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہو اور شادی نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ فیصل اس سے کوئی جھوٹی بات نہ کرنا چاہتا تھا، سو صاف کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں، میرے والد صاحب بہت سخت مزاج آدمی ہیں، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دو۔ مہرین کسی صورت یہ صدمہ سہنے کو تیار نہ تھی۔ وہ وہیں آفس میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے میرا بھائی اور پریشان ہوا۔ وہ دم سادے بیٹھا تھا اور لڑکی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جب وہ کسی طور پر چپ نہ ہوئی تو فیصل نے کہا، دیکھو مہرین، حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے واقعی اچھی لگتی ہو اور میں تمہارے ساتھ شادی پر بھی سنجیدہ ہوں، لیکن اپنے باپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو تو میں ان کو ایک بار قائل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس وعدے پر وہ گھر جانے کو تیار ہو گئی اور بھائی نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نبھایا بھی۔ گھر آ کر میری موجودگی میں بابا جان سے بات کی اور ان کو قائل کرنا چاہا، مگر وہ تو بیٹے کی بات سن کر چراغاں ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹی تم ہی اس سر پھرے لڑکے کو سمجھاؤ، یہ مجھے برادری میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اسے کہو یہ اس عشق محبت والے چکر سے باز رہے، نہیں تو میں اس کو آگ کر دوں گا۔ فیصل بھائی نے کہا، ابا جان آگ کر دیں گے تو میں بھی خود کما کر اپنے اہل خالہ کو پال لوں گا۔ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ بھائی کی اس تقریر کو والد نے اپنی بےعزتی سمجھا اور انہوں نے بندوق نکال لی۔ تب میں بیچ میں آ گئی اور بندوق کی نال پکڑ لی۔ بابا جان خدا را ایسا نہ کیجیے، میں رو رہی تھی، یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ تو سوچئے، میں اسے سمجھا لوں گی۔ میرے رونے بلکنے اور ہاتھ چھوڑنے پر وہ تھم گئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ اس کو سمجھا دو کہ آئندہ یہ ایسا سوچے بھی نہیں کہ میں اس کی شادی ایک راہ چلتی لڑکی سے کر دوں گا۔ فیصل اس قدر پریشان تھا کہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ تسلی دی کہ بھائی دل چھوٹا نہ کرو، ابا جان جو کر رہے ہیں بہتری اسی میں ہے، ورنہ پھوپھو کو انہیں جائیداد میں سے پورا حصہ دینا پڑے گا۔ آپا میں اپنے سے زیادہ مہرین کے لیے پریشان ہوں، کاش میں نے اس سے فون پر رابطہ نہ رکھا ہوتا، وہ تو اس بات کا اتنا غم کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری اب ڈیوٹی پر جانے کی ہمت نہیں رہی کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ جب وہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا بے حد اداس تھا۔ والد صاحب نے تو اس کی شادی کارڈ بھی چھپوا لیے تھے اور ایک کارڈ اس کو پوسٹ کر دیا کہ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتے تھے کہ 15 روز بعد تمہاری شادی ہے۔ بھائی نے فون پر مہرین کو اطلاع دی کہ شادی کی تاریخ طے تھی اور اب کارڈ بھی چھپ گئے ہیں، اب خودکشی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والد صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم خودکشی کر کے ہاں اپنی جان گنوانے کی کوشش مت کرنا۔ میں ہرگز خودکشی کرنے والی نہیں، اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، مہرین نے کہا۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، میں تمہارے والد سے خود ملوں گی اور ان کو منا لوں گی۔ ایسی غلطی قیامت لے آئے گی، یہ ہرگز مت کرنا، وہ تمہیں گھر سے نکال باہر کریں گے، نہیں تو بندوق سے تمہارا قصہ تمام کر دیں گے۔ فیصل نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، مگر وہ دیدہ دلیر بالکل بھی نہ باز آئی، بلکہ اپنے جذبہ صدق پر فخر کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے آفس سے پتہ لے لیا ہے اور اب تمہارے والد سے ملنے جا رہی ہوں۔ فیصل اسے روکتا رہ گیا اور وہ والد صاحب سے ملنے ہمارے گھر آ گئی۔ میں دوپہر کا کھانا لگوا رہی تھی کہ ملازمہ نے بتایا کہ بڑے صاحب سے ملنے ایک لڑکی آئی ہے اور اپنا نام مہرین بتاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو ادھر لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے میرے پاس لاتی، وہ آج خود ابا جان کی بیٹھک میں پہنچ گئی۔ میرا بغیر اجازت اتاق کی سمت جانا منع تھا۔ تب ہی مجھے نہیں معلوم اس نے بابا جان سے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن جب وہ اتاق سے باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔
واقعی وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ اسے گفتگو کا بھی سلیقہ تھا۔ والد صاحب نے اسے ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر لا بٹھایا اور پھر اپنی خصوصی گاڑی میں واپس اس کے گھر بھجوا دیا۔ دوسری گاڑی میں وہ فیصل بھائی کے پاس چلے گئے۔ باپ کو دیکھ کر اس کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کو حکم دیا کہ دفتر سے چھٹی لو اور جلدی تیاری کرو، تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ بابا جان نے بتایا کہ مہرین کے دادا سے پرانی رشتہ داری نکل آئی ہے، تب وہ بزرگوں کی تعلق داری کا پاس رکھتے ہوئے بیٹے کی خوشی کو بھی پورا کر رہے ہیں اور مہرین کو بہو بنا رہے ہیں، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور فیصل تو خوشی سے زیادہ حیرت کی کیفیت میں تھا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ یہ مہرین کی چاہت کا اخلاص تھا یا اس کی جرأت کا کمال؟ والد صاحب کا دل جانے کیوں کر اس نے موم کر لیا۔ وہ کام جو میں اور فیصل لاکھ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، اس دھان پان سی لڑکی نے کر دکھایا۔ اس کے بعد وہ مہرین کے گھر گئے، اس کے والد سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے اور میرے دادا پکڑی بدل بھائی تھے، ان کا نام تمہاری بیٹی سے معلوم ہوا ہے جو اب ہماری بھی بیٹی ہے۔ والد صاحب نے مہرین کے والدین سے فیصل کے لیے رشتہ طلب کر لیا۔ ان جیسے صاحب حیثیت کو کون انکار کر سکتا تھا، جبکہ ان کی لڑکی بھی فیصل سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ ایک صاحب حیثیت دادا کی پوتی بھی تھی۔ ادھر سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تحریر رکھ لی گئی۔ دوبارہ دعوت نامے چھپے۔ بابا جان نے اپنی بہن سے منظت کر لی اور لبنہ کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے کے ساتھ کروا دیا، جو پہلے ہی لبنہ کے رشتے کے آرزومند تھے۔ ایسا ہمارے خاندان کی تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا جیسا معجزہ اب ہو گیا۔ بعد میں مجھے پھوپھی جان نے بتایا کہ ان کے جیٹھ بزرگوں کو لے کر لبنہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، مگر تمہارے پھوپھا چاہتے ہوئے بھی بھائی کو بیٹی کا رشتہ نہ دے سکے تھے، کیونکہ میرے بھائی فیصل کے لیے رشتہ مانگ چکے تھے، جبکہ لبنہ بھی اپنے تایا ہی کی بہو بننا چاہتی تھی۔ جب بھائی نے رشتہ ختم کر لیا تو لبنہ خوش ہو گئی اور اس کے ابو بھی، جبکہ اب وہ اپنے بھتیجے کو بیٹی کا رشتہ دے سکتے تھے۔ اس طرح لبنہ کی دلی مراد بھر آئی، گویا کہ ہر کام خود بہت سیدھا ہو گیا۔ سچ ہے، اللہ سب کی سنتا ہے اور اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آج ہمارے خاندان کا امن مہرین کی جرأت سے قائم ہے۔ وہ اگر ابا جان کو قائل نہ کرتی تو پھوپھا اپنی بیوی اور میرے والد سے ناراض ہی رہتے۔